انسان جب غیر محرم عورت سے بات کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر شہوت کی چنگاری نہیں ہے تو اسے اپنے ہجڑے پن کا علاج کرنا چاہیے۔ حضرت مردہ عورت کو نہلانے کے بعد صابن میں جو بال لگ جاتا ہے وہ بال بھی غیر محرم دیور کو ان کو چھینا ناجائز نہیں ہے۔ غیر حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی روزے کی جالی تک نہیں پہنچتے، ارادہ سخت کر کر کپڑے پہن کر نہا کر دھو کر لگا کر میں آج سلام ضرور پڑھوں گا، 4 قدم جاتے گر جاتے رونے لگتے بے ہوش ہو۔ ساتھی پوچھتے حضرت کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کون سا منہ لے کر جائے جس کے علم کا ڈنکا زمین و آسمان میں بج رہا ہے، جنگلوں کے اندر حضرت کے علم کا فیض ہے، بشارت میں خود ساقی کوثر نے رکھی مہربانی کی بنیاد یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کی تلقین کرنا، اور کبھی گئے نہیں، جا نہیں سکے وہ حضرت ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں کیمرہ، بائے 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 اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ عابد قدر علماء کرام، سامعین عظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اب یہ کوئی میلاد یا سیرت پاک یا اصلاح معاشرہ کا اجلاس نہیں ہے، کیونکہ ان جلسوں میں آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کر آتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم تک یہاں بیٹھنا ہے۔ حضرت جانتے ہیں بہار، جھارکھنڈ اور بنگال وغیرہ کے علاقوں میں حضرت مولانا سید سراج السالکین رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اذان سے پہلے ان کا بیان ختم نہیں ہوا۔ وہاں اذان ہوتی الصلاۃ خیر من النوم ہوتا، یہاں وآخر دعوانا ہوتا تھا۔ وہ مزاج کا بالکل نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا تھا، سب جو لوگ نیم حکیم تھے، نیم ملا، کہا کہ ان کی کلپ آ رہی ہے، ان کی کلپ آ رہی ہے اور بیکار ہے وقت، تو شارٹ کلپ کا دور وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ مزاج کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کہاں ساری رات سنا کرتے تھے، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور بعض مسجدوں میں 25 منٹ، وہ بھی گھڑی میں دیکھتا ہے امام صاحب کا خطبہ چل رہا ہوگا، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ آپ دیکھیے گا مساجد کے اندر کہ اس وقت ماحول بڑا خراب ہو گیا، شارٹ کلپ 10 منٹ کی 15 منٹ کی بنا کر۔ اب وہ سوچتا ہے میں خود کر سکتا ہوں تو پھر کسی کی سننے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کو بھی مدعو کریں آپ، جیسے یہ مجلس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی برکت اور اسماعیل بھائی کے اخلاص کی برکت ہے کہ کچھ لوگ یہاں جمع ہو گئے۔ جمعہ جب شروع ہوتا ہے 1:45 بجے، نہیں ماتم کرتا ہے خطیب، موضوع نکل کر نہیں آتا زبان پر، عادتیں خراب ہو گئی، ماحول خراب ہو گیا۔ بہرحال حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا۔ اب تک جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں پر اور کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو ریڈی میڈ کلام پاک مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا سکتا، جیسے سورج کی روشنی جاتی ہے، بارش کا پانی جاتا ہے، اور برسات کا پانی، ہوائیں وغیرہ چلتی ہیں، تو یہ ہوا ہدایت کی بھی چلا دیتا اور جنت کی بھی چلا دیتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ تعلیم کے ساتھ تربیت۔ یہ آن لائن جو پڑھانے کا سسٹم ہے، جس میں ڈالر اور جس کے اندر ریال اور جس کے اندر دینار درہم ملتے ہیں،
اور ان کا پڑھانے والوں کا پیٹ خوشی سے پھول جاتا ہے، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن 2 مرتبہ شق صدر کیا گیا، سرجری کی گئی اور اس برتن کو صاف کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینے کو سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد اقرا، تب بھی نہیں ہوا، دوسری مرتبہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، جیسے کہ یہاں مدرسے میں بجلی چل رہی ہے، اس کا کنیکشن روڈ کے اندر جو کھمبا ہے وہاں تک، پھر وہاں سے ٹرانسمیٹر تک، ٹرانسفارمر تک، پھر وہاں سے اسٹیٹ کے آفس تک، یہ پاور ہاؤس تک اس کا کنیکشن ہے۔ کلام پاک ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے نہ امت نے قبول کیا، نہ شریعت کا یہ مزاج ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکالر بول کر، جیسے ذاکر نائک صاحب ہیں، انسان ہے، بھول ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی اصلاح فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگ یوٹیوب کے اندر گندے گانے دیکھنے سے بہتر، ناچ گانا دیکھنے سے بہتر اور ڈرامہ دیکھنے سے بہتر، آپ دیکھیے آج کہتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں، یہ تو جو ہے 7,000 کی تنخواہ پر رہتے ہیں، کسی مسجد میں 500 روپے بڑھ کر دیے کود کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جنگل، وہ علاقے، کبھی ان کے اندر انسانیت کی ہوا نہیں لگی، ایک انسان دوسرے انسان کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اور علاقے کا جو سردار ہے، جس رات جو لڑکی پسند آئی، کسی کے پاس 160 لڑکیاں، کسی کے پاس 200 لڑکیاں، مادر ذات پر رہنا ہو کر کہاں سے ہم جو ہے کپڑا خریدیں گے؟ وہ جنگلوں میں جاتے اور خنزیر کا اور پرندوں کا، جانوروں کا شکار کرتے اور وہی کھایا پیا کرتے تھے۔ ایسے علاقوں کے اندر آج جو ہے کوئی دین کی خدمت کے لیے کہیں جاتا ہے، ناشتہ پک کر آ جاتا ہے، شہری کے لیے قرآن اندازی ہوتی ہے، حضرت ہمارے یہاں شہری کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ویسے جنگل کے اندر جہاں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور سرے عام زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، الحمدللہ اس جگہ پر بھی علماء کرام گئے ہیں، مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں، اور پھر کلام پاک کے جو دبئی کے اندر رمضان المبارک کے اندر جو مظاہر قرات ہوتا ہے، اس میں اونچے نمبر لیتے ہیں، اور مسجدوں کی اور مدارس کی کیفیت دیکھ کر 1400 سال پہلے مدینہ طیبہ کی کیا حالت تھی، وہ حالت نظر آتی ہے۔ جو چیز جیسے چلنا ہے اسی طریقے سے چلے گی تو کامیاب ہوگی۔ اپنا کوئی طریقہ، کمپنی نے گیس کی آٹو بنائی، گیس کی گاڑی بنائی، آپ اس میں مٹی کا تیل ڈالیں، کروسین ڈالیں، ناریل کا تیل ڈالیں، زیتون کا تیل ڈالیں، شہد ڈالیں، نہیں ڈال سکتی۔ اللہ نے اس دین کو چلانے کا ایک طریقہ رکھا ہے، وہ طریقہ وہ ہے کہ جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے دین کو عقل کے اوپر نہیں رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ سردی کے زمانے میں ساکس جو ہوتا ہے نا، ویسا چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، خفین، جو قرآن کتاب میں لکھا ہے 3 دن 3 رات مقیم کے لیے اپنے گھر میں ہے، اور 7 دن اور 7 رات مسافر کے لیے چھوٹ ہے، بشرطے کہ جنابت نہ ہوئی ہو۔ اور مسا کرنے کا طریقہ، گندگی رکھتے ہیں نیچے کی طرف، مسا اوپر کیا جاتا ہے۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ جب آدمی چلتا ہے تو گندگی چپل کے نیچے لگتی ہے، اوپر لگتی ہے، لیکن شریعت کا مزاج ہے چوم چرا کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوٹے سے باندھا۔ آپ بتائیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے اندر اس پیغمبر کی یادگار اس امت کے اندر ہے۔ میوزیم میں فرعون کا مجسمہ ہوگا، توریت زبور انجیل دارالعلوم کی لائبریری میں ہوگی، لیکن سنتوں کے کھوٹے سے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کسی اور کا کھوٹا اللہ نے نہیں رکھا۔ صفا مروہ ہو، مقام ابراہیم ہو، طواف ہو، مزدلفہ ہو، رمی، بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے۔ انسان کو کاٹنا، بچے کو، اولاد کو ذبح کرنا، یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا مسئلہ بھی، قربانی کے کباب سوکھے بھی نہیں ہوں گے،
علماء نے لکھا ہے کہ ایک مالدار نے 2 بکرے لیے، ایک بکرا لیا ذبح کرنے کے لیے اور ایک غریب نے بھی ایک لیا، دونوں کے بکرے مل گئے گم ہونے کے بعد۔ اب ہمیں کوئی پوچھے کیا دونوں کی قربانی دینی ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تو پیسے والا، کارخانے والا، مالدار دکان والا، اس کو دو دے دے تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن شریعت کہتی ہے کہ مالدار ایک دے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور جو غریب ہے، جو گم ہو کر جانور ملا اور جو جانور اس نے خریدا، یہ دونوں اس کے اوپر بھائی۔ اب یہ شریعت دماغ میں گھسنے والی بات ہے کیا؟ آپ بتائیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں ایسی مثالیں دی ہیں اور ایسی مثالوں کو امت کے سامنے رکھا ہے کہ دین کا مسئلہ عقل سے نہیں چلتا۔ تو لہٰذا آن لائن جو اسکالر، آن لائن جو لوگ پڑھایا کرتے ہیں کلام پاک ریڈنگ کی بک نہیں ہے، ہزاروں مرتبہ ہر صفحے میں کم و بیش ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم فکر کرو۔ آج امت مسلمہ پر جو حالات آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ مسلکوں کے جھگڑے آج ہمارے پاس ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہمارے پاس ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل عام ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھیے، عورت اگر ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ جو کپڑے بے حیائی کے ہیں، بے شرمی کے ہیں، تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ کیا بتائیے آپ؟ ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ لیکن پوری دنیا کی بات نہیں، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں بھی شیخ کی بیویوں کے، بیٹیوں کے کپڑے سلتے ہیں، تو ہندوستان کی فلم میں ڈھابے پر اور جہاں پر مجرا ہوتا ہے ان کے کپڑوں سے بدتر کپڑے وہ ٹیلر سلتے ہیں۔ جب شراب حرام ہے، شراب کی بوتل بنا کر دینا بھی حرام ہے، شراب کے لیے دکان کرائے پر دینا بھی حرام ہے۔ ہزاروں ٹیلر ہیں جن کی آمدنی حرام ہے۔ اب جنرلی آپ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھیے کیا ٹیلر بن سکتے ہیں؟ مفتی صاحب کہیں ہاں، یہ وہ کام پوچھتا ہے کہ بغل جو ہے اس کی کٹی ہوئی ہے، اندر کی گندگی نظر آ رہی ہے، کپڑا نیچے سے اوپر اتنا جا رہا ہے، اتنا جا رہا ہے کہ آئندہ 2-4 سالوں میں کتنا اور اوپر جائے گا یہ پتہ نہیں، لیکن اس کو شعور نہیں، احساس نہیں ہے کہ میں حرام کی کمائی کھا رہا ہوں بن کر۔ اور اسی طریقے سے مارٹی کیج کا مسئلہ ہے، اسے تو حلوے کی طرح بنا دیا، لڈو کی طرح بنا دیا، اور من چلے دنیا پرست کسی عالم سے، عاشق مزاج عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 500 روپے دے ڈالو، 500 روپوں میں اس کا کپس بھی کرائے کو نہیں مل سکتا، نیچے ایک دکان ہے اور اس کا گھر دور ہے، وہ استنجا کو نہیں جا سکتا، وہ اگر اس سے کہے کہ تمہارا ٹوائلٹ استعمال کروں گا 500 روپے، وہ نہیں مانتا۔ پھر اتنے بڑے گھر کا کرایہ 500 روپے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے وقوف بن رہے ہو، گناہ کبیرہ کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بس یہ کافی ہے، اسے مسالہ لگا کر اللہ کو ناراض کر کر 500 روپے بھی گئے اور شریعت کے اندر مداخلت کی بھی ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہزاروں مثالیں، جیسے جمعہ کے وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں آن لائن علی باتا سا تختی نمبر اول فروغ پڑھنے سے نہیں آتے، علماء کی جوتیاں سیدھا کرنے سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، تو واپسی میں سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں جائے اور شکرانے کی نماز یا تحیت المسجد پڑھے، تاکہ گھر والوں کی اطلاع ہو جائے، وہ اگر کسی غیر حالت میں ہیں تو وہ سنور لے، وہ بن جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے رائے پوچھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دل میں میل آ گیا ہوگا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، ہم نے جو ہے دین کا راستہ بنا دیا، یہ گندگی، یہ خباثت دھونے کے لیے حضرت عادت نہیں تھی، خباثت وغیرہ، پھر بھی اپنے آپ کو کتنا یہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، اور فرمایا معراج کے اندر جو محل دیکھا شاید یہ میرا حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا ساری مخلوق جنت میں جائے، ایک آدمی کو چھوڑ کر، فرماتے ہیں کہ شاید میں ہوں۔ اسلام، تقویٰ، طہارت، انسان کے اندر تواضع، اپنے آپ کو، اسی لیے کبر بہت بڑا بنا ہے، تکبر بہت بڑا بنا ہے۔
اور جن کاموں کے اندر دین کی نسبت ہے اور وہاں پر مجمع ٹوٹ کر پڑ رہا ہے، جیسے عرس ہے، قوالی ہے، اور پھر جو ہے چادر چڑھانے جو بھی تقریب ہے، اب اجمیر کے اندر دیکھیے لاکھوں لوگ جو ہے وہاں جاتے ہیں آتے ہیں۔ پہلے پورے شہر میں اکا دکا کوئی عمرے کو جاتا ہے کوئی جاتا ہے۔ ہم جب نئی میلاد میں تھے تو ایک ٹراول والے نے 25,000 روپے کے اندر حرم شریف کے قریب، حرمین کے قریب عمارت دے کر 15 دن کا اس نے عمرہ کرایا۔ آج حالت یہ ہے کہ 40 سال کا ریکارڈ عمرہ جو رمضان کا عمرہ ہے اس کا توڑ دیا۔ تو شیطان کیسے بیٹھا ہے؟ شیطان کو معلوم نہیں کہ لوگ عمرہ کر رہے ہیں۔ اور رمضان کے عمرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ عمرہ کرتا ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی ایک منزل سے گرے گا، فرسٹ فلور سے کم مار پڑے گا، سیکنڈ سے، 16ویں سے، 60 سے، 70 سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ روٹی مارکیٹ کے اندر بھی اس کی ہڈی نہیں ملے گی۔ شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے یہاں اگر میں مسجد سے دور رکھوں گا تو یہاں ایک نیکی کی 10 نیکیاں، وہاں 1,00,000 نیکیاں۔ مکے میں جو بنتا ہے بن جاتا ہے، مدینے میں جو بنتا ہے بن جاتا ہے، وہاں جو نہیں بنتا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کروڑوں فرشتے بھی اس کو راستہ نہیں لا سکتے۔ اس کی موت مانگنے جاتا ہے، اس کی تباہی مانگنے کے لیے جاتا ہے، اس کی بربادی مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر منافق نہیں ملے گا، کلم کلا کافر، قل یا ایھا الکافرون۔ مکہ مکرمہ کے حجر اسود کی جو چھاپ پڑتی ہے، اچھا ہے تو عام آدمی سے ولی بن جائے گا، ولی سے قطب بن جائے گا، قطب سے غوث بن جائے گا، غوث سے ابدال بن جائے گا، اچھا رہا۔ اب کون اچھا ہے کون خراب ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ لفٹ کے پاس کھانا کھانے کی جگہ اور پھر زیارتوں کو جو لے کر جاتے ہیں، مسجد قبلتین فلاں ہیں فلاں ہیں، باجو ہونا کر کو جا کو شیطان بناتا اسے سیٹ میں، اس کی جورو آپ کو اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں سیٹ میں، کیا آپ کیسے آتے پیٹ قدرت بول دینا بچے کیا ضرورت ہو۔ انسان جب غیر محرم عورت سے بات کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر شہوت کی چنگاری نہیں ہے تو اسے اپنے ہجڑے پن کا علاج کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے والے استاد، اور حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھنے والی شاگردنی، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن، اور جو جہاں پڑھائی جا رہی ہے وہ مکہ کا حکیم۔ خانہ کعبہ میں یوں ٹائپ کی جو دیوار ہے وہ تاخیر کعبہ، پڑھانے والے حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصریہ، کتاب آ کر کلام پاک اور مقام آ کر حتیم کے علاقہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے باوجود شیطان ان دونوں کے اندر فتنہ ڈالتا ہے۔ مردہ عورت کو نہلانے کے بعد صابن میں جو بال لگ جاتا ہے وہ بال بھی غیر محرم دیور کو ان کو چھینا ناجائز۔ بہرحال کلام پاک اچھا، اور اس کا دوسری وجہ یہ ہے جا کر آتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے خطرناک چیز تصویر کشی کے پاس پکڑے، حرم شریف میں پکڑے، تم طواف کر رہے ہو، تم زیارت کر رہے، دیکھو عورتوں کو لیے وقت الگ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت کا، میک اپ کی کیا ضرورت اس مرتبہ حج بیت اللہ میں وہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں تو اصول غلط نہیں صحیح ہے، وہ ہٹا بے جانے 2 عورتوں کو لاکھوں روپے ان کا ضائع ہو گیا، اسی فلیٹ سے جس سے آئے تو ان کو واپس یہ انڈیا والے بھی پاکستان والی بھیج دیا۔ وہ جب تحقیقات کرتے ہیں موٹا لگاتے ہیں تو وہ نہیں لگ پایا، وجہ کیا تھی؟ ایک سادی مہندی آتی ہے، کیمیکل والی آتی ہے، کیمیکل والی مہندی جو ہے اس کا جسم ہوتا ہے، حیت ہوتی ہے، فنگر پرنٹ صحیح سے نہیں آتا امیگریشن میں، واپس بھیج دیا۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا ٹھیک ہے تم کو یہاں ہم رکھیں گے، 3 دن کے اندر آپ اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ ایک منزل سے نہیں، کعبے کے بعد اور کوئی منزل نہیں ہے، نبی کے روزے کے بعد اور کوئی منزل نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی روزے کی جانب تک نہیں پہنچے، ارادہ سخت کر کر کپڑے پہن کر نہا کر دھو کر لگا کر میں آج سلام ضرور پڑھوں گا، 4 قدم جاتے گر جاتے، رونے لگتے، بے ہوش ہو جاتے۔ ساتھی پوچھتے حضرت کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کون سا منہ لے کر جاؤ؟
جس کے علم کا ٹنکا زمین و آسمان میں بج رہا ہے، جنگلوں کے اندر حضرت کے علم کا فیض ہے، بشارت میں خود ساقی کوثر نے رکھی مہربانی کی بنیاد ہے۔ ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کی تلقین کرنا، اور کبھی گئے نہیں، جا نہیں سکے وہ حضرت، ایک ہاتھ میں چپل، ایک ہاتھ میں کیمرہ، بے 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 بے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہیں ہوگا۔ خواتین آتی ہیں، ایک تو کیا ضرورت، اب نوا شروع ہوا ہے کہ عمرے کے کپڑے، حج کے کپڑے، کیا ضرورت، اور عورت کو تو الگ احرام، ہمارے پاس یہ تو کفن کا ٹکڑا ہے، ان کے لیے احرام ہی نہیں ہے۔ اور دین میں سب سے زیادہ جو چیز جسے دودھ کو پھاڑ دیتا ہے، لیمو کا قطرہ اور کوئی اور چیز، دین کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے آپ نہ شرک، نہ بت پرستی، نہ تصویر کشی، نہ نماز ماں کی نافرمانی، نہ باپ کی نافرمانی، بہت تیز دین کو کاٹنے والی جو چیز ہے وہ غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے۔ اس سے مطاف بھی نہیں بچا۔ اب امت پر کیسے اللہ تعالیٰ رحمت کو فیصلے فرمائیں گے؟ اگر حجر اسود کے سامنے ایک خبیث قوم لوط کا انسان عورت کو ہاتھ ڈالا، اس نے حضرت اس سال مر کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ٹاور کلاک ہے وہاں جو ہے، ملیشیا انڈونیشیا، ذرا دیکھنے میں گورے گھومتے ہوتے ہیں اور داڑھی کے بال بھی کم ہوتے ہیں، تو ایک حرامی عربین نے اسے آفر دیا دیوار، ساحل نیوز آتی ہے آن لائن یوٹیوب کے اندر، آپ دیکھیے گا، اور اردو کتاب اس کا یہ ہے، ٹائٹل ہے، آپ اس کے اندر دیکھیے، اس نے اس چیز کو واضح کیا، سوائے گناہوں کی پوٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جانور انہیں سور ہے۔ اب یہ ہندوستان کے اندر قربانی کو روکنے کچھ لوگ جو اسلام مسلمان دشمن ہیں، وہ نہیں آنا بکریاں حلال جانور بول کر سوروں کے بچوں کو گھر گلی میں پالنے لگے۔ سب سے زیادہ خباثت والا جانور ہے، اور نیل پالش لپسٹک اسی سے بن کے، اس کی چربی سے۔ اب یہ سور کی چربی لگا کر، چہرے کو کھلا رکھ کر، جس نبی کی حیات کے بارے میں حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ طیبہ عرب کی سرزمین بلکہ دنیا میں جو سب سے باحیا کماری لڑکی ہے، اس سے زیادہ شرمیلے تھے میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ استنجا کے لیے جاتے، اتنی دور جاتے کہ نگاہوں سے غائب ہو جاتے۔ بہرحال آپ دیکھیے گا کیا مناظر ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اندر سالی سے ملا جا رہا ہے، غیر محرم عورت سے ملا جا رہا ہے۔ ایک جھٹکے کے اندر عبادت کرنا بڑی بات نہیں، عبادت کو باقی رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حرمین کا قیام کم کرو، جتنا رہو گے اتنی زیادہ بے ادبی گستاخی کا عذاب ہوگا۔ بہرحال میں یہاں کے علماء کرام اور بھائی اسماعیل صاحب بہت زمانے سے ہمارے بہ کرم فرمائے مہربان ہیں، اور ان کے گھر والے اور حاضرین کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے، اس کے حلال نصیب فرمائے اور اس کے حرام سے حفاظت فرمائے۔ ان فتنوں کے دور میں فتنوں کی سہنے کی طاقت نہیں دی اللہ نے ہمیں، تو ایمان کے ساتھ، سجدے کے ساتھ طہارت اور تلاوت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر، ہم قاری احرام ہو کر، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج